اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہاری ہی ایک مثال بیان کرتے ہیں، کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی غلام تمہارے اس مال و زر میں برابر کا شریک ہے جو ہم نے تم کو دیا ہے؟ کیا تم ان سے اسی طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں ہمسروں سے ڈرتے ہو؟ سمجھ سے کام لینے والوں کے لیے ہم اسی طرح کے اپنے دلائل نہایت ہی تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ یہ سورہ روم کی 28 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پہلے پورے ایک رکوع میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کو ظاہر کیا گیا تھا، توحید کو سمجھانے کے لیے 6 آیات قدرت کے طور پر پیش کی گئی تھی۔ یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ بار بار قدرت کی نشانیوں کو بتا کر دکھانا چاہتے ہیں، توحید کو سمجھانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھیں گے، قدرت کو سمجھیں گے، اختیارات کو سمجھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں آسانی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی۔ اس طریقے سے اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے، کہ ایک مثال دی ہے کہ تمہارے جو غلام اور نوکر چاکر ہوتے ہیں اور تمہارے جو ماتحتین ہوتے ہیں، تو کیا تم ان کو اپنے ساتھ برابر شریک کر لیتے ہو؟ کیا تم ان کو اختیارات اور اقتدار دے دیتے ہو؟ کیا تم ان سے ایسے ہی ڈرتے ہو جس طرح تم آپس میں اپنے ہم اسروں کے ساتھ رہتے ہو اور ڈرتے ہو کہ کہیں وہ تصرف کر بیٹھیں؟ اور کیا تم ان کو پورے اختیارات دے دیتے ہو؟ جبکہ جو ہے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم ان کو پورے اختیارات تو دور کی بات، تصرفات تو دور کی بات، ادنا سا اختیار بھی دینا نہیں چاہتے، اس وجہ سے کہ ہمیں ڈر ہوتا ہے اور خوف ہوتا ہے کہ ہم ذرا بھی اگر ان کو اختیارات دے دیں گے تو وہ تو بہت آگے بڑھ جائیں گے اور ہم سے سوال کرنے لگیں گے، اس لیے ہم ان کو کچھ بھی اختیارات دینا نہیں چاہتے، ہم ان کو برابر کرنے کا تو کچھ اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جب تم اور وہ ایک ہی مخلوق ہو، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہو، اور انسان ہیں، وہ بھی انسان ہیں، تم بھی انسان ہو، ان کو بھی ہاتھ اور پیر ہے، تم کو بھی ہاتھ اور پیر ہے اور عقل ہے اور سمجھ ہے، لیکن تم ان کو اپنے برابر نہیں سمجھتے، اور اس وجہ سے کہ تم مال میں تم فوقیت رکھتے ہو اور تم ان کے حاکم ہو، اس لیے ان کو برابر کرنا نہیں چاہتے، ان کو اختیارات دینا نہیں چاہتے۔ تو پھر تم کو اتنی عقل کیوں نہیں آ رہی ہے کہ اللہ کے جو کمزور بندے ہیں، جو مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی دیگر، اللہ تعالیٰ تو ایک ہی ہے، خالق ہیں، اس کے علاوہ جو بھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہی ہیں، چاہے وہ فرشتے ہو، چاہے انبیاء کرام ہو، چاہے اولیاء کرام ہو، چاہے صلح امت ہو، چاہے دیگر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہو، ان کو تم اللہ کے ہمسر، اللہ کے برابر کیسے ٹھہراتے ہو؟ جبکہ وہ خود مجبور اور محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ہیں، تم ان کو اللہ کے برابر شریک کر کے ان سے اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے دعائیں مانگتے ہو۔ اتنا تم کو کیا بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ یہ بات اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں۔ اگر ذریعہ بھی عقل ہے تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا کھول کر ہم تم کو بیان کر رہے ہیں کہ تم کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم نے کسی نقص اور قدرت کی وجہ یا اعزازاً اپنے کسی مخرب بندے کو اختیار دے کر اپنا شریک کار نہیں بنایا ہے، اور نہ ہمیں یہ اندیشہ ہو سکتا تھا کہ اگر ہم انہیں اختیارات نہ دیں تو وہ خود متصرف ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سمجھنے کی کوشش کرو۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءهم بغیر علم فمن یہدی من اضل اللہ وما لهم من ناصرین۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ظالم سوچے سمجھے بغیر بلا دلیل اپنی خواہشات کی طرف چل پڑے ہیں، بس اللہ تعالیٰ جس کو اس کی اپنی گمراہی میں پڑا رہنے دیں تو پھر کون ہدایت دے سکتا ہے، اور نہ ان کا کوئی حامی و مددگار ہوگا۔ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے کہ اپنی عقل کو انہوں نے استعمال نہیں کیا، اور یہ بے علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے وہ گمراہی کے گڑھے میں پڑتے گئے، اور ان کو انہیں خواہشات نے مار دیا، انہیں خواہشات کے پیچھے وہ پڑے رہے، اس وجہ سے ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی، اور ان کا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہو سکتا اس سلسلے میں۔ جو کوئی ہدایت کا طالب نہ ہو اس کو اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت نہیں دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا،
اور تم سب یکسو ہو کر اللہ کے دین پر قائم ہو جاؤ، یہی فطرت ہے اور اسی فطرت پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہی دین قیم ہے لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیفا، یعنی جب تم کوئی بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ شرک ظلم عظیم ہے اور انتہائی نامعقول کام ہے، تو پھر تم کو چاہیے کہ تم ہر طرف سے یکسو ہو کر اور تمام باطل خیالات کو جھٹک کر اللہ ہی کی طرف رجوع ہو جائیں اور اس دین کی طرف جو دین حق ہے، دین اسلام، اور وہ دین حنیف بھی ہے کہ یکسو ہو کر تم کو جو ہے اس کی طرف آ جانا چاہیے اور اسی دین حنیف کی تم کو اتباع کرنی چاہیے۔ اور وہ جو ہے دین حنیف جو ہے اس کی خصوصی صفات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ دین فطرت ہے، یعنی فطرت سے میل کھاتا ہوا دین، دین اسلام یہ واحد دین ہے دنیا کا جو فطرت سے میل کھاتا ہوا، نیچر سے تعلق رکھتا ہے یہ، یعنی ہر وہ چیز جو فطرت میں ہے وہ جو ہے اس دین میں داخل ہے۔ آپ اگر اس کو اسٹڈی کریں تو معلوم ہوگا۔ تو یہ فطرت کیا کہلاتا ہے؟ فطرت جو ہے خلقت اور پیدائش کو کہتے ہیں اصل میں، لیکن یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ ملت اسلام اور توحید۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ اس کی عین فطرت پر پیدا کیا ہے، اس کی خلقت اور جبلت کے جو ہے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ فطرت پر ہے، یعنی انسان فطرت پر پیدا ہوا ہے۔ اس کے تعلق سے یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر اس کا ماحول اس کو بگاڑے نہیں اور خراب نہیں کرے تو وہ جو ہے مسلمان ہی ہوگا، یعنی ہر بچے کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے وہ مسلمان بنا کر پیدا کیا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، یعنی ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کے ماں باپ اس کو بگاڑتے ہیں، کوئی اس کو یہودی بناتا ہے، کوئی نصرانی بناتا ہے، کوئی عیسائی بناتا ہے، کوئی کچھ اور کوئی کچھ، اس کو جو ہے مختلف قسم کی غلط عقائد اس کے دل و دماغ میں ڈال کر اس کو اس کے اوپر لے کر چلے جاتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ تو انسان کو دین فطرت پر پیدا کیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ یہ جو ہے سورہ اعراف پارہ 9 کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مشہور عہد الست کا ذکر کیا ہے۔ عہد الست کیا تھا کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والے جو انسان تھے، لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں انسانوں کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے نکالا ان کی پشت سے، اور پھر عالم ارواح میں ان سے یہ سوال کیا گیا اور ان سے اقرار لیا گیا الستو بربکم، یعنی انہی سے ان کے بارے میں سوال کیا گیا اور پوچھا گیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الستو بربکم قالوا بلا شہدنا، انہوں نے کہا کہ یقیناً آپ ہمارے رب ہیں، ہم تمام اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ بروز قیامت تم یہ نہ کہو کہ محض ہم بے خبر تھے، ہم کو پتہ نہیں تھا۔ تو اس طریقے سے یہ آیت اور یہ حدیث اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے مسلمان بنا دیا تھا اور جو ہے اپنی ربوبیت کا اقرار ان سے عالم ارواح میں کروا لیا تھا۔ یہ آیت جو ہے اس بات کی دلیل ہے، اور پھر یہ حدیث میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا کہ ہر بچہ فطرت پر یعنی مسلمان بن کر پیدا ہوتا ہے، اس کی فطرت کو بگاڑنے والے اس کا ماحول اور اس کے قریب کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہر بچے کو مسلمان بنا کر پیدا کرتے ہیں، اور جو بچہ جو انسان دنیا میں آنے کے بعد پھر فطرت پر قائم رہتا ہے یعنی دین اسلام پر آتا ہے تو پھر وہ جو ہے صحیح فطرت پر قائم ہو گیا، اور اگر وہ اس سے انحراف کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصل دین فطرت جو تھا اس سے بغاوت کر دیا اور جو ہے اس کے خلاف کام کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بچہ جب دنیا میں مسلمان گھرانے میں جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں جو ہے اقامت دی جاتی ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی یہ بات، یعنی غیر مسلم تو غیر مسلم، مسلمان بھی اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں کہ آخر یہ چھوٹے بچے کے کان میں اذان کیوں دی
کی جا رہی ہے. اتنا چھوٹا ابھی معصوم پیدا ہوا ہے, چند گھنٹوں کا بھی نہیں ہوتا ہے, اس کے کان میں اذان دی جا رہی ہے. یہ کیا سمجھے گا اور یہ کیا جانے گا, لوگ یہ سمجھتے ہیں, لیکن وہ سب کچھ سمجھتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے. پہلی چیز تو یہ کہ آج سائنسی تحقیقات ہو چکی ہیں اور جو ہے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں بھی سنتا ہے اور سمجھتا ہے باتیں. یعنی نہ صرف پیدا ہوتے ہی بلکہ ماں کے پیٹ میں, کیونکہ کئی ایک قومیں اس طریقے سے انتظام کر کے رکھی ہیں کہ جب عورتوں کو حمل ٹھہرتا ہے تو اس وقت سے ان کو اچھی اچھی باتیں سنائی جاتی ہیں. اسلام نے بھی یہی جو ہے تعلیم دی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات کہی تھی کہ ماں جب حاملہ ہو تو اس کے سامنے اچھی باتیں کی جائے, قرآن کی تلاوت کی جائے, اس کے سامنے بری اور گندی باتوں سے پرہیز کیا جائے, اور اس قسم کے بہت سے جو ہے انہیں احکامات دیے گئے تھے, لیکن ہم اس کو جو ہے سمجھ نہیں پا رہے ہیں. دوسری قوموں نے اس کو لیا ہے اور جو ہے اس قوم لے کر جو ہے اس قسم کی تعلیمات وہ عورتوں کے سامنے پیش کرتے ہیں بچہ پیدا ہونے سے پہلے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلے آلات سماعت اللہ تعالیٰ بناتے ہیں انسان کی. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ کہا سورہ الف لام میم سجدہ میں. یعنی آپ سائنسی تحقیقات کو اگر نظر میں رکھیں اور دیکھیں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کیسا بنتا ہے, تو سب سے پہلے یعنی شروع کے دوسرے تیسرے مہینے میں اس کے جو ہے کان بن جاتے ہیں. سب سے پہلے کان بنتے ہیں, اس کے ذریعے سے وہ سننے لگ جاتا ہے. اس کے بعد اس کی آنکھیں, اس کے دل و دماغ, اس کے گردے اور اس کے دیگر اعضاء جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو تقویت دیتے جاتے ہیں. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی سماعت کو جو ہے تقویت دیتے ہیں اور مضبوط کر دیتے ہیں, تو وہاں سے وہ سننے لگتا ہے. تو اس لیے جو ہے جب دنیا میں آتا ہے تو اس کو متنبع کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ دیکھو تم سے جو اقرار لیا گیا تھا عالم ارواح میں, تو اب تم دنیا میں آ گئے ہو, عمل کرنے کا وقت آ چکا ہے. اور پھر اللہ کی جو ہے بڑائی اور کبریائی اس کے کان میں ڈال دی جاتی ہے, اللہ اکبر کہہ کر. یعنی اللہ ہی عظیم ہے, اللہ کی عظمت اس کے دل میں اس کے کانوں کے ذریعے سے پہنچائی جاتی ہے. اور پھر گواہی دی جاتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ذات نہیں ہے, اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, یہ کہا جاتا ہے. اس کو پھر نماز کی دعوت اور نماز کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ آ جاؤ نماز کی طرف, اور پھر اسی میں فلاح ہے, جو اس کو قبول کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. اس طریقے سے اس کو یہ ساری باتیں پیدا ہوتے ہی بتا دی جاتی ہے اور سمجھا دیا جاتا ہے کہ یہی کام ہے تمہیں کرنے کا اور یہ کام کے لیے تم تیار ہو جاؤ. اس وجہ سے جو ہے وہ بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے اور اقامت بولی جاتی ہے. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو فطرت پر پیدا کیا ہے. اور پھر پیدا کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑا, بلکہ ان کی ہدایت کے لیے, ان کی رہبری اور رہنمائی کے لیے تقریباً 1,24,000 پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا. وہ آتے گئے اور لوگوں کو جو ہے ہدایت کا راستہ بتاتے گئے. پھر اس کے ساتھ آسمانی کتابیں نازل ہوئی, کئی ایک آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل کیے گئے, اور لوگوں کو بتایا گیا کہ تمہیں زندگی کیسی گزارنی چاہیے, اور اللہ کن چیزوں سے راضی ہوتے ہیں اور کن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں, کیا تمہارے لیے حلال ہے اور کیا تمہارے لیے حرام ہے. یہ ساری رہبری اور رہنمائی انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کر دی, جبکہ اس کو پیدائش سے پہلے ہی اس بات کا اقرار لے لیا گیا تھا اس سے کہ تم مسلمان ہو اور میں تمہارا رب ہوں. یہ بات اس نے جو ہے اس وقت ہی اللہ تعالیٰ سے کر دی تھی, لیکن اس کے باوجود بھی دنیا کے ماحول کی وجہ سے, خراب ماحول کی وجہ سے انسان ادھر ادھر بھٹکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مزید اس کی رہنمائی اور رہبری کے لیے جو ہے یہ سامان کر دیا تھا, اور اس کو یہ بتانے کے لیے کہ تم دنیا میں آئے ہو تو تمہیں دنیا میں کیا کام کرنے کا ہے. تم جس بات کا اقرار کر کے آئے ہو, اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی جو ہے بڑائی کا جو تم نے جو تسلیم کیا ہے, اس کو تم عملی جامہ پہنانا ہے, اور یہاں آ کر تم جو ہے اسی کے مطابق تم کو اپنی زندگی گزارنا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ کہہ دیا. پھر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق میں تغیر اور تبدل نہیں ہوتا, یعنی اللہ تعالیٰ جو بنا دیے ہیں وہ بنا دیے ہیں, اس میں کسی قسم کی کوئی جو ہے تبدیلی نہیں ہو سکتی. اس لیے کہا گیا ہے کہ تم کو جو ہے اسی کی رہنمائی میں جو ہے بچوں کی پرورش کرنا چاہیے, اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. بچوں کو دین اسلام کے بارے میں بتانا اور توحید کے بارے میں بتا دینا چاہیے. ذالک الدین القیم, اور یہی دین قیم ہے, یعنی اسلام کا بالکل سیدھا راستہ دین حنیف ہے, اور اسی کی طرف تم کو متوجہ کیا جا رہا ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ فطرت انسانی اور دین الہی کی ہم آہنگی کو نہیں سمجھتے. منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. پس تمام معاملات, کاروبار اور اصلاح حال کے لیے توبہ و اخلاص کے ساتھ اسی اللہ کی طرف رجوع کرو,
اور خلاف فطرت روش اختیار کرنے سے ڈرو اور نماز قائم کرو، مشرکین کی طرح نہ ہو جاؤ۔ اس میں جو ہے احکامات دیے گئے ہیں مسلمانوں کو، یعنی جب بچہ پیدا ہو گیا اور زمین پر آ گیا اور اب چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا اور بالغ ہو گیا تو اب اس کے لیے احکامات آ رہے ہیں، تم اللہ ہی کی طرف رجوع ہونا، تمہارے سارے معاملات میں تم ادھر ادھر نہیں بھٹکنا، بلکہ جو طریقہ تم کو بتلا دیا گیا ہے، جو شریعت تمہارے لیے بھیجی گئی ہے اسی کے مطابق تم زندگی گزارنا اور اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا، اور پھر نمازوں کو قائم کرنے والے تم بن جانا، اور پھر تم مشرکین میں سے نہ ہونا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔